السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہم لوگ ایک بہت ہی بابرکت مہینے میں ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان 10 دنوں کی، جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے، اس کی قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت عظیم چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 10 دن، یہ 10 راتیں ذوالحجہ کے، یہ بہت قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے، ایک بڑا مرتبہ ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت ہے، اسی طریقے سے ذوالحجہ کے یہ ایام بھی بہت بابرکت ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ عید کہتے ہیں خوشی منانے کو، کسی سیلیبریشن کو عید کہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کے ڈفرینٹ فیسٹیولز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 سیلیبریشنز دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اور جنرلی مسلمانوں کا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، ان کے لیے یہ 2 سیلیبریشنز کے دن ہونے چاہیے۔ ہم لوگ انفارچونیٹلی لیکن ہم لوگ اور سیلیبریشنز بناتے ہیں۔ ہم لوگ شادیوں پہ کتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اتنے سارے فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں، اتنے سارے فنکشنز ہوتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ الٹا ایگزیجریشن ہے، اسراف ہے، وقت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے۔ اس کے اندر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، اموڈسٹی ہوتی ہے وغیرہ۔ لیکن جب عید کا موقع آتا ہے تو عید کے اندر ہماری وہ سیلیبریشنز نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو خاص طور کے اوپر اس چیز پر ٹرین کرنا چاہیے کہ بچوں یہ ہماری خوشی کے دن ہیں، یہ سیلیبریشنز کے دن ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ سیلیبریشنز کے دن ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سیلیبریشن، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایکسٹرا نماز دی ہے، عید الفطر پہ بھی، عید الاضحیٰ پہ بھی ایک ایکسٹرا نماز ملی ہے۔ یہ ہماری سیلیبریشن کا طریقہ ہے، ایز اپوز ٹو کہ مچلیں، کودیں، ناچیں گائیں اور ایسی چیزیں کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں، جو شریعت اور سنت کے خلاف ہیں۔ ان کی بجائے اللہ تعالیٰ ہم کو سیلیبریٹ کرنے کا پراپر طریقہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعات پڑھو، پھر کھاؤ پیو، لوگوں سے ملو، لوگوں کا حال پوچھو، ان کے احوال پوچھو، ان کے ساتھ گفٹس شیئر کرو، لوگوں سے محبت کرو، جو دل کے اندر قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، وہ سب کو چھوڑو، جانے دو۔ یہ ہے خوشی، یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ تو پلیز اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ ایک اور چیز کہ یہ دونوں عیدیں جو ہیں یہ عبادت کے ایام کے بعد آ رہی ہیں۔ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے اور اس کے فوراً بعد عید الفطر، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 10 دن جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ بھی عبادت، ایکسٹرا عبادت کے دن ہے۔ ویسے تو ہر روز ہی عبادت کا دن ہے، ہم سب کو 5 وقت روزانہ کی نماز دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر اسپیشل عبادت، تھوڑی ایکسٹرا عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب 10 دن گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اور عید دی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ اصل میں یہ جو عید ہے، یہ جو خوشی ہے، یہ اس چیز کی خوشی ہے کہ چونکہ ہم نے تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کی، تھوڑا سا ہم نے زیادہ ایگزرٹ کیا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کو ملی۔ یہ اس چیز کی خوشی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے، اللہ کو ہم نے راضی کیا، اللہ کو ہم نے خوش کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم نے مغفرت طلب کی، اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے امید ہے ہم کو معاف کر دیا، اللہ کی خصوصی رحمت ہم پہ برسی۔ تو یہ اس چیز کی خوشی ہے۔ ہماری خوشی کا معیار بھی اللہ کی رضا، کہ اللہ راضی ہے تو ہم خوش ہیں۔ ہمارا خوشی منانے کا طریقہ بھی اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو شکر ادا کرنا،
اور وہ طریقے اپنانا جس سے اللہ راضی ہو. یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے, یہی ہمارا دین ہے. دین از اے وے آف لائف. دین ایک پورے سیٹ آف پرنسپلس کا نام ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز کیسے کرنی ہے. دیٹ انکلوڈس کہ ہم کو خوشی کیسے منانی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سورۃ الکافرون نازل کی تو اس کے اندر ریالٹی یہی ایک ڈسکلیمر ہے کہ قل یا ایھا الکافرون, کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, جو ایمان نہیں لائے, جنہوں نے انکار کیا, اسی کو کفر کہتے ہیں, انکار کو کفر کہتے ہیں. آخر میں لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. ان ادر ورڈز, تمہارے لیے تمہارا لائف سٹائل ہے, میرے پاس میرا لائف سٹائل ہے. میرے پاس سیٹ آف پرنسپلز ہیں پورے کے پورے, اینڈ ٹو اینڈ, جس کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ دین ہے. دین کسی خاص عبادت, کچھ سیٹ آف ریچولز کا صرف نام تو نہیں ہے, کسی صرف اٹائر کا نام تو نہیں ہے. دین ایک کمپلیٹ وے آف لائف کا نام ہے جس کے اندر خوشی کیسے منانی ہے وہ بھی شامل ہے. تو یہ پلیز, یہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ذوالحجہ کے, جب آپ یہ سن رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایگزرٹ کر لیں اپنے آپ کو, تھوڑی سی عبادت زیادہ کر لیں. اور خاص طور پہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے اس کی بہت فضیلت آئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم جس کو 9 ذوالحجہ, جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ یہ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے وہ معاف کر دیں گے. 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ. علماء نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے بیسڈ آن ادر احادیث کی یہ جو اس طرح کی فضائل آتے ہیں کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب صغیرہ گناہ ہے, یعنی جو چھوٹی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے, یہ جو جتنے اعمال ہیں ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, بڑے بڑے گناہ ہیں, غیبت کی, جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, کرپشن کی, لوگوں کا دل دکھایا, شراب پی, زنا کیا, یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں اور پوری لسٹ ہے, تو وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. لیکن چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. اور ان میں سے ایک بہت بڑا عمل جو ہے وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا ہے. لوگ اکثر سوال کہتے ہیں 9 ذوالحجہ کہاں کی 9 ذوالحجہ. دیکھیں اسلام جو ہے نا ہمیشہ کے لیے آیا ہے. آج سے 1450 سال پہلے جو دین تھا وہی دین آج ہے اور وہی دین ہمیشہ رہے گا. تو یہ جو مینز آف کمیونیکیشن ہے تو بڑے ریسنٹ فینومینا ہے کہ آج کل ہی بڑے ریسنٹلی کمیونیکیشنز کامن ہوئی ہیں, اوپن ہوئی ہیں. تو ہم کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے اور ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ. تو اس سے پہلے تو ایک مینز آف کمیونیکیشن اتنی اوپن نہیں تھی, تو کسی کو نہیں پتہ تھا کہ سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے. تو چونکہ دین تو وہی ہے, تو اگر آج سے 100 سال پہلے فار ایگزامپل پاکستان میں رہتے ہوئے شخص کو نہیں پتہ تھا کہ سعودی عرب میں ذوالحجہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے اور وہاں 9 ذوالحجہ کب ہے, تو اس وقت بھی تو یہی حدیث تھی, یہی دین تھا. تو اس کا مطلب ہوا کہ 9 ذوالحجہ اس وقت لوکل جو مون سائٹنگ کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ ہے وہی 9 ذوالحجہ ہے, تو آج بھی وہی دین ہے. تو اپنی لوکل مون سائٹنگ کے اعتبار سے جو بھی یعنی ڈکلیریشن ہے آپ کی جگہ پہ, مون سائٹنگ ڈفرینٹ طریقوں پہ ہوتی ہے ہر جگہ کے اوپر, لیکن جس طریقے سے بھی آپ کے علاقے میں جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق جو 9 ذوالحجہ بنے گی یہ اس کا روزہ ہے کہ اگر یہ روزہ انشاءاللہ رکھیں گے تو اس کے بہت فضائل ہیں. اور یہ فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی حدیث کی روشنی میں کہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ اس کی برکت سے معاف ہوتے ہیں, تو ضرور رکھنا چاہیے روزہ اللہ کی رضا کی خاطر. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی کوتاہیوں کی مغفرت کریں گے. واپس آتے ہیں عید کی طرف. عید خوشی کا دن ہے, خوشی کا تہوار ہے. اس دن خوشی منانی چاہیے, اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری خوشی منانے کا طریقہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ ہم سے راضی ہوئے, اللہ نے ہماری مغفرت کی, اس کی خوشی میں ہم اللہ کو اور راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا ایک تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ عید والے دن ایک نماز ہے جو عید کی نماز ہے. تو عید کی نماز ایک ایکسٹرا نماز ہے جو کہ 2 عیدوں پر ہے, ایک عید الفطر پر اور ایک عید الاضحیٰ پر. تو اس نماز کو پڑھنے کی پوری تیاری کرنی چاہیے. جو بہترین کپڑے ہیں وہ پہننے چاہیے خوشی کے اظہار کے لیے.
نہانا دھونا، صاف بہترین کپڑے پہننا. کسی کے پاس نئے کپڑے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہترین کپڑے پہننا، دا بیسٹ کلودنگس. اور فارمل کلودنگس، ایسے کلودنگس جو آپ کسی کے سامنے پہننے پہ اچھا محسوس کریں، کسی فارمل میٹنگ پہ پہننے پہ آپ اچھا محسوس کریں. ایسے کپڑے پہننا، اچھی خوشبو لگانا، نماز کے لیے جانا، نماز کو پڑھنا. اور ایک ایکسٹرا تکبیرات ہیں اس کے اندر. ایک تو نارمل ایک شروع کی تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر، اس کے بعد تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ اس میں ایکسٹرا تکبیرات ہیں. میں ڈفرینس آف اوپینینس کو ذکر نہیں کر رہا، آپ جہاں بھی جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق ایکسٹرا تکبیرات ہیں. لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، بار بار بڑائی بیان کرنا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تکبیرات دے کر ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرو. تو اس فیلنگ کے ساتھ اللہ اکبر کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ آپ نے مجھ کو سب کچھ دیا ہے، اللہ آپ کا شکر ہے. شکر کی کیفیت کے ساتھ ان زائد تکبیرات کو، ان ایکسٹرا تکبیرات کو ادا کرنا، پھر بیٹھ کر خطبہ سننا، اس کے بعد گھر آنا. اور عید الاضحیٰ کے اوپر چونکہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کی سنت میں، ان کی سنت میں ہم یہ عید کرتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا جو ہے عمل وہ قربانی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے. اور وہ جو قربانی کا جانور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے ہووفز کے ساتھ وہ آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پیش کریں گے کہ دیکھو یہ میرے بندے نے میری خاطر یہ قربانی دی. اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قربانی کے جانور کا خون جب گرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو، اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی قربانی کی بجائے ہم یہ کر لیں، ہم چیریٹی کر لیں. دیکھیں، اٹس ناٹ اباؤٹ وٹ آئی تھنک اینڈ وٹ یو تھنک. یہ بات تو نہیں ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا عمل سب سے زیادہ پسند ہے. سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی کے دن قربانی کرنا ہے. تو قربانی ہی کرنی چاہیے. کہتے ہیں لوگ بہت مہنگے ہو گئے جانور، تو قربانی کا مطلب ہی قربانی ہے. یعنی تھوڑا سا آف کورس قربانی تو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان کچھ تھوڑی سی محسوس کرے کہ مشکل ہو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے. اور یہ قربانی ان کے اوپر واجب ہے آف کورس جو کہ جن کے پاس ایکسٹرا ہیں، اپنی ضروریات کو نکال کے ان کے پاس ایکسٹرا ہیں، تو پلیز قربانی کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں. اس کا گوشت خود بھی کھائیں، اس کا گوشت لوگوں کو بھی کھلائیں، اس کا گوشت غریبوں کو بھی کھلائیں پلیز. اور یہ پورا کا پورا جانور وہ سب اللہ کے لیے ہے. اس کی کھال بھی ہم بیچ نہیں سکتے، اس کو بھی اللہ کی خاطر کسی کو چیریٹی کرنی ہے. اس کی یعنی کوئی بھی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے جو ہم جس کو ہم بیچ سکیں. یعنی ہم نے جانور پورے کا پورا خریدا اور اس کو قربان کیا. ہاں اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اور اس کا گوشت کھانا چاہیے، بہت بابرکت ہوتا ہے عید الاضحیٰ کی قربانی کا گوشت. تو پلیز اس دن سب قربانی کریں، تکبیرات پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، جاتے ہوئے عید کی نماز پہ تکبیرات پڑھیں، آتے ہوئے تکبیرات پڑھیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس کے بعد 3 دن جو ہیں عید الاضحیٰ کے بعد، جن کو ایام التشریق کہتے ہیں، وہ بھی بہت بابرکت دن ہے. اس کے بارے میں بھی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہی تکبیرات جو میں نے ابھی بتائیں، ان کو پڑھنا بھی
ایک اوپینین کے مطابق واجب ہے، ضروری ہے کم از کم ایک دفعہ، اور کچھ ایک اوپینین کے مطابق سنت ہے. لیکن پلیز 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک انہی تکبیرات کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. اللہ کو گلوریفائی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. اٹس آل اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو لیٹس انشاءاللہ تعالیٰ سیلیبریٹ دس عید، خوشی منائیں. آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو پہلے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول بھی فرمائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے. قربانی واجب ہونے کے لیے فقہا نے کچھ شرائط رکھی ہیں، لیکن اگر کوئی صاحب النصاب ہے اس کے اوپر تو قربانی واجب ہے. صاحب النصاب یعنی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، اور وہ دو ہیں، ایک سونے کے اعتبار سے ہے، ایک چاندی کے اعتبار سے ہے. تو سونے کے اعتبار سے تقریباً 87.5 گرامز سونا، اور چاندی کے اعتبار سے 612 گرامز چاندی. تو ان دونوں میں کس کا اعتبار کیا جائے، اس کے اوپر اکثر فقہا نے تو یہ کہا ہے کہ چاندی کا اعتبار کریں. یعنی 612 گرام چاندی کے ایکویلنٹ اگر آپ کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ ملا کے اگر 612 گرام چاندی کے جو ویلیو ہے اس سے زیادہ یہ بنتی ہے تو آپ صاحب النصاب ہیں، آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے، آپ کو قربانی بھی کرنی ہے. لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 612 گرام چاندی کا جو ویلیو بہت کم بنتی ہے، اور قربانی کے جانور تو بہت مہنگے ہو چکے ہیں، ہم تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو کچھ فقہا نے پھر سونے کا بھی اعتبار کیا ہے کہ 87.5 گرامز سونے سے زیادہ اگر آپ کے اوپر ہو، آپ کے پاس ہو، یعنی آپ کا مال، پیسے، آپ کا گھر میں زیور، سونا، چاندی وغیرہ، یعنی اس شخص کی ملکیت ہو، ایک بندے کی ملکیت 87.5 گرامز سونے سے زیادہ ہو، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. لیکن پھر آج کل تو سونا اتنا مہنگا ہوا ہے، تو کئی لوگ کہیں گے کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو 87.5 گرام سونے کے برابر ہے ہی نہیں. تو اس کا مڈل وے یہ ہے کہ دیکھیں، اگر تو آپ کی جو نیسیسٹیز ہیں، آپ کا گھر کا کرایہ، روزمرہ کی ضروریات وغیرہ وغیرہ، ان سب کو پورا کرنے کے بعد، مثال کے طور کہ آپ کو 15 دن بعد کرایہ دینا ہے، اور اگر آپ قربانی کا جانور آج کر دیں گے تو آپ کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوں گے جو 10-15 دن بعد آپ کو دینے ہیں، تو آف کورس پھر آپ سونے کا اعتبار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اپنی ساری ضروریات کو، جو امیجیٹ ضروریات ہیں آج کی، اگلے 10-12 دن کی، اس کو پورا کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ قربانی کا بے شک ایک میڈیوکر جانور خرید کر اگر آپ قربانی کر سکتے ہیں تو پلیز قربانی واجب ہے، قربانی کیجئے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر یہ ہے کہ صرف مال، پیسہ، سونا، چاندی نہیں دیکھا جاتا. اس کے علاوہ جو انسان کے پاس لگژری آئٹمز ہیں، لگژری آئٹمز وہ ہوتے ہیں جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز سے بڑھ کر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کے پاس پلاٹ آف لینڈ ہے، ایک زمین ہے. زمین نیسیسٹی تو نہیں ہے انسان کی، زمین تو انسان کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس نے پتہ نہیں رکھی ہوئی ہے، فیوچر میں شاید گھر بنائے گا، شاید بیچ دے گا. تو انسان کی نیسیسٹی تو ہوتی ہے جس گھر وہ جہاں رہ رہا ہے، گاڑی جو وہ چلا رہا ہے وغیرہ. تو اگر اس کے پاس لگژری آئٹمز ہیں تو انسان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، جس کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ جو حاجت غیر اصلیہ ہیں، جو لگژریز ہیں، اگر ان کی ویلیو بھی شامل کریں گے ہم اپنے اوور آل مال کو دیکھنے کے لیے، تو مثال کے طور پہ میرے پاس بینک میں تو 10,000 روپیہ پڑا ہے صرف، اور قربانی کے جانور فار ایگزامپل ایزیوم کرتے ہیں 50,000 روپے کا آتا ہے، رائٹ. تو 10,000 پڑا ہے، میرے گھر میں جو سارا زیور پڑا ہے وہ بھی کچھ 40,000 کا ہے فار ایگزامپل. تو اینی وے، تو بات یہ ہے کہ میں نصاب سے کم ہوں اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں قربانی کر سکوں. لیکن میرے پاس جو پلاٹ آف لینڈ ہے وہ میرے پاس 50 لاکھ روپے کا ہے فار ایگزامپل، تو اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر. تو قربانی واجب ہے. اف اٹ مینس کہ وہ پلاٹ آف لینڈ بیچنا پڑے تو پلاٹ آف لینڈ بیچنا پڑے گا، رائٹ. اگر میرے پاس زیور کیش نہیں ہے، زیور بہت پڑا ہوا ہے، سونا بہت ہے میرے پاس، تو میں سونا اگر بیچنا پڑے گا تو میں بیچوں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے
کہ آج قربانی کرنی ہے تو قربانی کروں گا. یہی تو قربانی ہے کہ میں اللہ کی خاطر مال قربان کر رہا ہوں, اللہ کی خاطر. اور اس دن سب سے بہترین جو عمل ہے کرنے والا بیسڈ آن دا حدیث جو ہم نے پہلے بھی بات کی, وہ قربانی ہے. تو پلیز اس چیز کو خیال کریں. اور ایک اور چیز کہ قربانی جو ہے انڈیویجولز پہ واجب ہوتی ہے. یعنی اگر میں ایز اے فرد, میرے پاس میری ملکیت میں اتنا پیسہ ہے کہ میں نصاب سے زیادہ ہے اور میری جو ضروریات ہیں اس سے بڑھ کر میرے پاس اتنا ہے کہ میں قربانی کر سکتا ہوں, تو یہ میرے اوپر قربانی واجب ہے. اور اگر میری وائف ہے, میری بیوی ہے, اور اس کے پاس اتنا زیور ہے, اتنا سونا ہے کہ اس کے پاس جو سونے کی, زیور کی, چاند واٹ ایور اس کی بھی ویلیو نصاب سے زیادہ ہے, تو اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے. اسی طرح کوئی بالغ اولاد ہے, اگر کوئی بالغ اولاد ہے اور اس کے پاس بھی, اس انڈیویجول کے پاس بھی اگر اتنا پیسہ ہے کہ وہ بھی نصاب سے زیادہ ہے اور اس کی ضروریات سے اتنا زیادہ ہے کہ وہ قربانی کے جانور افورڈ کر سکتا ہے, اس پر بھی قربانی واجب ہے. تو یہ انڈیویجولز پہ واجب ہوتی ہے, کیونکہ کئی خواتین اس کے اوپر بہت کوتاہی کرتی ہیں کہ جی میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے, اور ان کے پاس اتنا سارا سونا ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سونا بیچ دیں. اگر کوئی ان کو گفٹ نہیں کر سکتا تو اپنا سونا بیچ دیں اور اپنی قربانی کریں. پلیز اس چیز کا بہت خیال کریں. ایک اور سوال ہے کہ جی ہم حج پہ جا رہے ہیں, تو کیا حج پر بھی ہم یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں, قربانی جو ہے وہ مسلمان پہ, عاقل پہ, بالغ پہ اور مقیم پہ واجب ہوتی ہے. اور آف کورس میں نے جو نصاب سے زیادہ اور باقی ساری جو کرائیٹیریا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ بھی ہو. تو اس کے اندر ایک شرط مقیم ہے, ریزیڈنٹ. تو اگر تو آپ حج پہ جا رہے ہیں اور آپ کا ایک سٹریچ یعنی ایک جگہ پر ایک اوپینین کے مطابق 15 دن, اور دوسرا اور اوپینینز بھی ہیں, لیکن میں ایک اوپینین آپ کو بتاتا ہوں جو کہ فار دا سیک آف ایز شاید آسان ہے, کہ اگر آپ کا ایک سٹریچ جو ہے عید الاضحیٰ کے اراؤنڈ, آف کورس ہو سکتا ہے کہ آپ جو حاجی ہیں عید الاضحیٰ کے اوپر تو 10 ذو الحجہ کو تو وہ منا میں مزدلفہ سے نکلیں گے, منا میں ہوں گے, تو اس سے پہلے آف کورس عرفات منا میں ہوں گے, اس سے پہلے مکہ میں ہوں گے, اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کچھ دن مکہ میں ہو. تو یہ جو پورا سٹریچ ہے, یعنی حج کے ایام سے پہلے, حج کے ایام اور حج کے ایام کے بعد, اس کے اوپر پہلے بہت ڈفرینس اوپینین تھے, بہت ڈسکشن تھی کہ یہ منا, مزدلفہ, عرفات یہ مکہ سے باہر ہیں کہ مکہ کے اندر ہیں. لیکن اب اکثر فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مکہ کا حصہ ہی بن چکے ہیں. آلدو کچھ اوپینین, ڈفرینس اوپینین اس میں ابھی بھی ہوگا, تو اپنے جن سکولرز کو فالو کرتے ہیں آؤٹ سے کہ آپ ان سے رجوع کر لیں. لیکن میں ایک اوپینین بتاتا ہوں کہ آج کل بہت سارے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ جو منا, مزدلفہ, عرفات جو حج کی جگہ ہیں, یہ مکہ کے ساتھ مکس ہو چکی ہیں, ضم ہو چکی ہیں اس کے اندر, تو یہ سارے ایک ہی ہیں. تو یہ جو حج کے ایام کے پہلے کے دن ہے, حج کے ایام کے دن ہے, اور حج کے ایام کے بعد کے دن ہے, اگر یہ پورا سٹریچ آپ کا 15 دن بن رہا ہے تو پھر آپ وہاں مقیم ہو گئے اور آپ پہ اب عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے. اور اگر یہ 15 دن سے کم بن رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں, اور مسافر کے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی. البتہ اگر آپ حج تمتع یا حج قران کر رہے ہیں, یعنی حج کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی کیا ہے, تو پھر ایک اور قربانی ہوتی ہے جس کو دم شکر کہتے ہیں, وہ انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے, جو 10 ذو الحجہ پہ. نارملی لوگ 10 ذو الحجہ کو جب مزدلفہ سے آتے ہیں تو پھر ایک جمرہ کی رمی کرتے ہیں, شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, اور اس کے بعد وہ قربانی کرتے ہیں. اور یہ قربانی جو ہے وہ دم شکر ہوتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا کہ حج کے ساتھ ہمیں عمرے کی سعادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے. تو یہ دم شکری الگ ہے, عید الاضحیٰ کی قربانی الگ ہے. تو اگر آپ اس پورے سٹریچ میں 15 دن یا اس سے زیادہ ہے تو آپ مقیم ہیں, اور اگر آپ کے پاس آف کورس اتنے پیسے ایکسٹرا ہیں ان ساری سچویشنز کرائیٹیریاز کے مطابق جو کہ میں نے بتائی, تو آپ کے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے. اگر نہیں ہے, اگر آپ 15 دن کا سٹریچ یہ نہیں ہے, تو پھر عید الاضحیٰ کی قربانی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. تو امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک آخری بات چھوٹی سی, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کی تو ساری امت کے لیے بھی کی, ایک اپنی قربانی کی اور ایک امت کے بہاف پہ کی. تو اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, تو کوشش کریں کہ ایک
ایکسٹرا قربانی بھی کر دیں اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہاف پہ کر دیں. انہوں نے ہمارے لیے کی، ہم ان کے لیے کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو قربانی کا ثواب ہے اس کو ایز اے گفٹ ہدیتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیں ہماری طرف سے. تو یہ ہماری محبت کا ان کے لیے اظہار ہے. جس طرح انہوں نے محبت کا اظہار امت کے لیے کیا، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار ان کے لیے کریں. ایک بہت سنہری موقع ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کریں ہماری اس قربانی کو، اور ایز اے سیٹ کہ پلیز اس کو سیلیبریٹ کریں شرعی طریقے سے، ان طریقوں سے جس سے اللہ راضی ہو، کیونکہ مقصود اللہ کی رضا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پلیز آپ کو سب کو عید مبارک ہو ان ایڈوانس، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان مبارک دنوں میں بھی خاص طور پہ اپنے سوالات آپ ایمیل کر سکتے ہیں deenفطرت@arydigital.tv پر. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.